السلام علیکم، میں آپ کا میزبان حافظ محمد اقبال انجم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں سچ اسلام۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ فاتحہ شریف کی جو تفسیر ہے وہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کی اور بھی تو صورتیں ہیں، اور اس سورت کا جو ہے مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا مرتبہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں نے پہلے ایک ویڈیو بنا دی ہے اور سب لوگوں کو مطلع کر دیا ہے کہ انشاءاللہ آج سے پہلا دن ہے ہم پورے قرآن کی تفسیر پڑھیں گے اور قوانین پڑھیں گے اور اپنے رب کے فرمان پڑھیں گے۔ اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہم جاتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر پر اور پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کا مقام، مرتبہ تفسیر کی روشنی میں دیکھیں گے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور آج صرف سورۃ فاتحہ کے فضائل پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تفسیر کے حوالے سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے یا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر سورۃ فاتحہ کے اسماء، سورۃ فاتحہ کے بہت اسماء ہیں۔ اسماء کا معنی نام بھی ہوتا ہے، نام کو بھی بولتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اسماء ہیں، اور کسی چیز کے زیادہ اسماء، زیادہ نام اسی چیز کی زیادہ فضیلت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ بہت شرف اور مرتبہ والی سورت ہے۔ ان اسماء کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ فاتحہ الکتاب، فاتحہ الکتاب کے ساتھ اس سورت کو اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ مصحف کا افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے، تعلیم کی ابتدا بھی اس سورت سے ہوتی ہے، اور نماز میں قرأت کا افتتاح بھی اس سورت سے ہوتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق کتاب اللہ کی سب سے پہلی یہی سورت نازل ہوئی تھی، اور باکثرت احادیث میں تصریح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو فاتحہ الکتاب فرمایا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فاتحہ الکتاب کو نہیں پڑھا، اس کو نماز یا پر کیوں نہ تھا، اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ جامعہ ترمذی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ متوفی 273 ہجری، سنن ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل مسند احمد کے اندر انہوں نے روایت کیا ہے۔ ام القرآن یہ نام بھی ہے سورۃ فاتحہ کا۔ کسی چیز کی اصل اور اس کے مقصود کو کہتے ہیں، اور پورے قرآن کا مقصود 4 چیزوں کو ثابت کرنا ہے: الوہیت، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، معاد، مر کر دوبارہ اٹھنا، نبوت، اور قضاء و قدر۔ سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی الوہیت پر دلالت ہے، اور مالک یوم الدین کی معاد پر دلالت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اس پر دلالت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، قدرت سے ہے، اور انسان مجبور محض ہے اور نہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی نبوت پر دلالت ہے، کیونکہ اس آیت میں اس راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ام القرآن فرمایا۔ امام داری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور سبع مثانی ہے۔ سنن دارمی شریف۔ سورۃ الحمد، اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ اس لیے کہا جاتا کہ اس سورت میں بقرہ کا ذکر ہے۔ اس طرح سورۃ اعراف، سورۃ انفال، سورۃ توبہ کے اسماء ہیں۔ نیز مذکور صدر سنن دارمی کی حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو الحمدللہ سے تعبیر فرمایا۔ اور چوتھا نام السبع المثانی قرآن مجید میں ہے۔ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں۔ امام بخاری نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین السبع المثانی ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، اور سنن دارمی کی مذکورہ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو السبع المثانی فرمایا ہے۔ اول اس صورت کے نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے اور نصف میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ ثانی ہر 2 رکعت نماز میں اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ثالث یہ صورت 2 بار نازل کی گئی۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد نماز میں دوسری صورت کو پڑھا جاتا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر ام الکتاب سنن دارمی کی مذکورہ صدر حدیث میں اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الکتاب فرمایا ہے، اور صحیح بخاری میں بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا، اور کہا میں نے صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے۔ الوافیہ سفیان بن عینہ نے اس کا نام سورۃ وافیہ رکھا کیونکہ صرف اس سورت کو نماز میں آدھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن یہ توجیہ صحیح نہیں ہے کیونکہ سورۃ القصر کو بھی 1 رکعت میں آدھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، لہٰذا یوں کہنا چاہیے کہ اس سورت کے مضامین جامع اور وافی ہیں، اس لیے اس کو وافیہ کہا جاتا ہے۔ الکافیہ اس سورت کا کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری صورتوں کے بدلے میں اس صورت کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس صورت کے بدلے میں کسی صورت کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام القرآن دوسری صورتوں کا عوض ہے، اور دوسری کوئی صورت اس کا عوض نہیں ہے۔ یہ تفسیر کبیر جلد اول میں سے حوالہ ہے۔ اور 8واں نام ہے شفا۔ امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے، امراض جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا فی قلوب مرض کہ ان کے دل بیمار ہیں اور بیماری کے، اور اس صورت میں اصول اور فروع کا ذکر ہے جن کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روحانی امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس سے جسمانی اور دیگر ہر قسم کی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ الصلاۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت پر صلاۃ کا اطلاق کیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نماز سورۃ فاتحہ کو میرے اور میرا بندہ کے درمیان آدھا تقسیم کیا گیا ہے، اور میرا بندہ کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ پس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں بندہ نے میری حمد بیان کی۔ اور اس صورت کو سورۃ دعا یہ صورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، پھر بندے کی عبادت کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے، اور دعا اور سوال کا یہی اسلوب ہے کہ پہلے داتا کی حمد و ثنا کی جائے پھر دست طلب بڑھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر اپنے لیے دعا کی۔ دعا کی وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے وفا دے گا اور پھر زندہ فرمائے گا، اور اسی سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہی میری ظاہری یا اجتہادی خطائیں معاف فرمائے گا۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیکیوں کے ساتھ لاحق کر دے، اور میرے بعد آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے آسمانوں اور زمینوں کو ابتدا پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، میری وفات اسلام پر کر اور مجھے نیکوں کے ساتھ لاحق کر دے۔ دعا کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس سے سوال کی جائے، اور سورۃ فاتحہ میں اسی طریقے سے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں۔ علامہ بقائی نے اسماء کے علاوہ سورۃ فاتحہ کے اسماء میں اساس، کنز، واقعہ، رقیہ اور شکر کا بھی ذکر ہے۔ علامہ بقائی نے ان اسماء میں نظم اور ربط کو بیان کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں فاتحہ کے اعتبار سے ہر نیک چیز کا افتتاح اس سورت سے ہونا چاہیے، اور کے لحاظ سے یہ ہر خیر کی اصل ہے اور ہر نیکی کے اساس ہے، اور مصنوعی کے لحاظ سے 2 بار پڑھے بغیر یہ لائق شمار نہیں، اور کنز کی حیثیت سے یہ ہر چیز کا خزانہ ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر مہم کے لیے کافی ہے، ہر مقصود کے لیے دافع ہے، واقعہ کے لحاظ سے ہر برائی سے بچانے والی ہے، رقیہ کے اعتبار سے عرافت و نگہانی کے لیے دم ہے،
اس میں حمد کا اثبات ہے، صفات کمال کا احاطہ ہے اور شکر کا بیان ہے جو منعم کی تعظیم ہے، اور بعین ہی دعا ہے جو مطلوب کی طرف سے توجہ ہے۔ ان تمام امور کی جامعہ صلات ہے۔ علامہ آلوسی نے سورۃ فاتحہ کے 22 اسماء کا ذکر کیا ہے۔ ان میں فاتح القرآن، سلیم القرآن، تعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجہ، سورۃ التفویض شافیہ، سورۃ النور بھی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے فضائل۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید بن معلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر نہ ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پھر فرمایا سنو، میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سبا مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سورۃ فاتحہ ہے، اور اس کا نام اسب المثانی بھی ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کے دوران بلائیں تب بھی آنا واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلہ کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جس کو اس سے پہلے ہم دم کرنے کی تہمت نہیں لگاتے تھے۔ اس نے اس شخص پر دم کیا جس سے وہ تندرست ہو گیا، اور اس سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہم کو دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم پہلے دم کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ ہم نے کہا اب اس کے متعلق کوئی بحث نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق پوچھ لیں۔ ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اس کو کیا معلوم کہ یہ دم ہے، ان بکریوں کو تقسیم کرو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر شخص پر دم کرنا جائز ہے، اس لیے سورۃ الرقیہ اور سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اور اس حدیث میں یہ تصریح بھی ہے کہ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ قرآن پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے، اور قرآن مجید اور کتب دینیہ پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے، اور اس میں مصحف کو قیمتہ فروخت کرنے اور مصحف کی کتابت پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے، اور یہ کہ استاد کی تعلیم سے تلمیذ کو جو آمدنی ہو اس میں استاد کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اب کسی بیمار کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ شفا نہ پائے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دم کرنے والے میں روحانیت کی کمی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے شفا ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا اور حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت ابی نے جلدی نماز پڑھی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام اے ابی، سرکار نے جواب دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا جب میں نے جو میری طرف وحی فرمائی، کیا تمہیں اس میں یہ حکم نہیں ملا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے گی تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ حضرت ابی نے کہا کیوں نہیں، اور میں انشاءاللہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں تم کو ایسی صورت کی تعلیم دوں جس کی مثال تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں کس طرح پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے ام القرآن سورۃ فاتحہ پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی مثال تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ فرقان میں۔ یہ سبع مثانی دو بار پڑھے جانے والی 7 آیتیں ہیں، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ اس حدیث کو امام بغوی نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا۔ نیز وہ حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں السبع من المثانی، من زائدہ ہے، اور اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے جس کی 7 آیتیں ہیں،
اور اس کو مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مثانی استثناء ہے سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس سے سورت کے ساتھ یہ امت مستثنی ہے، اس امت سے پہلی امتوں پر یہ سورت نازل نہیں کی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ثنا سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مثانی سے مراد قرآن مجید ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے، زمر میں، آیت سورۃ الزمر میں اور 23 نمبر۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، ایسی کتاب جس کی آیتیں آپس میں متشابہ ہیں، بار بار دہرائی ہوئی ہیں۔ تمام قرآن کو مثانی اس لیے کہا گیا کہ اس میں قصص اور امثال کو دہرایا گیا ہے اور تقدیر پر سبل مثانی کا معنی ہے۔ قرآن کریم کی 7 آیتیں اور ایک قول یہ ہے کہ مثانی سے مراد قرآن مجید کی وہ صورتیں ہیں جن میں سے 100 کم آیتیں ہوں، اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ تم السلام علیکم ایھا النبی کہہ کر نماز میں حضور سے خطاب کرتے ہو، جب کسی اور کے ساتھ نماز میں خطاب کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اور میرے بندے کے درمیان صلاۃ سورۃ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے، اور میرے بندہ کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی، اور ایک بار فرمایا میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہے، اور میرے بندہ کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندہ کے لیے ہے، اور میرے بندہ کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کا ذکر ہے، اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے علماء حناف اور مالکیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اور یہ ان کی بہت قوی دلیل ہے، اور فقہاء شافعیہ نے اس کے جواب میں جو تعویلات کی ہیں وہ بہت ضعیف ہیں۔ ہم نے شرح صحیح مسلم جلد اول میں ان کا ذکر کر کے ان کا رد کیا ہے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبریل نے کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا، اور اس فرشتہ نے آ کر سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک نور فاتحہ الکتاب سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور حافظ نور الدین الحسیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا، آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے تاکہ اس نے وہ سورت ختم کر لی۔ آپ نے فرمایا قرآن میں اس کی مثل اور کوئی سورت نہیں ہے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم اوسط میں روایت کیا ہے، اس کی سند میں ایک راوی حسن بن دینار ضعیف ہے، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحہ الکتاب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا، اور یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی تھی، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ سورۃ فاتحہ کا مقام نزول، یعنی کہ سورۃ فاتحہ کس جگہ پہ نازل ہوئی؟ سورۃ فاتحہ کے نزول کے متعلق معتد روایات ہیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس لیے محققین کا یہ موقف ہے کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں۔ علامہ سیوطی نے ان تمام روایات کو جمع کر دیا۔ علامہ سیوطی لکھتے کہ وادی نے اسباب النزول میں اور سلبی نے اپنی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سورۃ فاتحہ مکہ میں ایک خزانہ سے نازل ہوئی ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ امام ابن شیبہ نے مصنف میں اور ابو نعیم اور بہقی دونوں نے اپنی اپنی دلائل النبوہ اور وحدی اور سلبی نے مذہبی میسراج عمرو بن شرجیل روایت کیا ہے کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو ایک آواز سنتا ہوں، باخدا آپ امانت کو ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اس وقت گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور کہا، آپ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورقہ کے پاس جائیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ورقہ کے پاس چلیں۔ آپ نے پوچھا، تم کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ نے۔ پھر دونوں ورقہ کے پاس گئے اور اس کو واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو آپ کو آواز آئی، یا محمد کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور اس کو ولد ضالین تک پڑھا اور کہا کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آپ ورقہ کے پاس گئے اور اس کو یہ واقعہ سنایا۔ ورقہ نے کہا، آپ کو بشارت ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جس کے آنے کی ابن مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی، اور آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناموس کی مثل ہے، اور آپ نبی مرسل ہیں۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، جب بنو سلمہ کے جوان مسلمان ہوئے اور عمرو بن جموع کا بیٹا مسلمان ہوا تو عمرو کی بیوی نے عمرو سے کہا کہ تم اپنے بیٹے سے پوچھو وہ اس شخص سے کیا روایت کرتے ہیں۔ عمرو نے اپنے بیٹے سے کہا، مجھے اس شخص کا کلام سناؤ، تو اس کے بیٹے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین اور صراط المستقیم تک پڑھا۔ اس نے کہا، یہ کتنا حسین اور جمیل کلام ہے، کیا اس کا سارا کلام اسی طرح ہے؟ اس کے بیٹے نے کہا، اے ابا، اس سے بھی زیادہ حسین ہے، اور یہ ہجرت سے پہلے واقعہ ہے۔ ان تینوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی۔ امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور ابو سعید ابن عربی نے معجم میں اور طبرانی نے اوسط میں مجاہد کی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ جب فاتحہ کتاب نازل ہوئی تو ابلیس خوب رویا، اور یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ وقی اور فریابی نے اپنی تفسیروں میں، ابو بکر بن انباری نے فضائل قرآن میں، امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، عبد بن حمید اور ابن منظر نے اپنی تفسیر میں، ابو بکر بن انباری نے کتاب المصاحف میں، اور ابو شیخ نے العصیمہ میں، اور ابو نعیم نے حلیہ میں، اور مجاہد سے روایت کیا کہ فاتحۃ الکتاب یعنی کہ سورۃ فاتحہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ وقی نے اپنی تفسیر میں مجاہد سے روایت کیا کہ سورۃ فاتحہ مدینہ میں نازل ہوئی، الدر المنصور۔ اب تینوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کے حوالے سے پارٹ نمبر 1 ہم نے بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہی سورۃ فاتحہ کے حوالے سے پارٹ 2 کریں گے۔ تو جو میں نے بیان کیا، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔